بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. ہمارے مکمل قرآن پاک کا ترجمہ اور مختصر تشریح کے اسباق شروع ہیں. ان اسباق کے اندر ہم لفظ و لفظ ترجمہ، عربی گرامر کے لحاظ سے ترجمہ، لفظی اور اصطلاحی معانی اور با محاورہ ترجمہ تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. مزید قرآن پاک کے اندر مترادف الفاظ کی تعریف اور تشریح خاص طور پر سیکھیں گے. مثلا رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے، تدبر اور تفکر میں کیا فرق ہے، شعور اور جاننا میں کیا فرق ہے، قرآن پاک میں ظالم سے کیا مراد ہے، شک، ریب اور ظن میں کیا فرق ہے، اور اسی طرح کے انشاءاللہ دوسرے الفاظ ہم فردن سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ. وقال اور کہا الذین ان سب لوگوں نے لا يعلمون جو نہیں جانتے تھے، لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، او تأتینا آیہ یا ہمارے اوپر جو ہے کوئی آیات جو ہے وہ نازل کیوں نہیں ہوتی. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم اسی طرح کہا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم ان کے جیسی بات کو کہا. جو پہلے لوگ تھے یعنی قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح کے جو مشرکین لوگ تھے، ان کے پیچھے بھی شیطان تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو مشرکین تھے ان کے پیچھے بھی وہی شیطان تھا، اور دونوں کے قلوب جو تھے وہ ایک جیسے تھے، جیسے کہ آیت میں ہے تشابہت قلوبہم، کہ ان کے دلوں میں مشابہت ہے، ایک جیسے ہیں. پچھلے لوگ جو پچھلی قوموں کے مشرک تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو مشرک تھے، دونوں کی ایک ہی بات تھی کہ ہمارے اوپر کیوں اللہ تعالیٰ کی آیات نازل کیوں نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا. قد بینا الآیات لقوم یوقنون تحقیق بینا ہم واضح کر چکے آیات لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا بے شک ہم نے آپ کو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے بھیجا آپ کو بالحق حق کے ساتھ بشیرا ونذیرا. بشیر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈراوا دینے والا. خوشخبری دینے والا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں گے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، رحمت ہے اور جنت الفردوس میں داخلہ ہے، نعمتیں ہیں. اور نذیر اس حوالے سے کہ ڈراوا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، دوزخ ہے، عذاب ہے اور تکالیف ہے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم اور نہیں سوال کیا جائے گا آپ سے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم نے حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ خوشخبری دینے والے بھی ہیں، آپ ڈرانے والے بھی ہیں. ولا تسأل اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا عن اصحاب الجحیم جو جحیم والے ہیں، دوزخ والے ہیں، ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ دوزخ میں کیوں گئے. ظاہر ہے وہ بات جو قوم والوں کو اختیار دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر وہ حق بات کو مانتے ہیں تب بھی ان کو اختیار ہے، اگر حق بات کا انکار کرتے ہیں تب بھی ان کو اختیار ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق بات کو پہنچا دینا ہے، آگے وہ مانیں یا نہ مانیں یہ ان کا اختیار ہے جو مشرکین لوگ ہیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے عنکا آپ سے. الیہود والنصارى نہ یہودی آپ سے راضی ہوں گے نہ نصارہ یعنی عیسائی آپ سے راضی ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم یہاں تک کہ آپ ان کی پیروی کریں.
یعنی نصارہ اور یہودی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم زندگی گزارتے ہیں، جو ہمارے نظریات ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، اس حوالے سے آپ ہماری پیروی کریں گے تو ہم آپ سے راضی ہوں گے، تو اس وقت تک جو ہے وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ یقینی طور پر حق جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، حق تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ یہود و نصارہ جو ہے وہ شرک کرتے تھے اور شیطان کی پیروی کرتے تھے، اور الٹا جو ہے وہ ایمان والوں کو کہتے تھے کہ آپ ہماری طرح ہماری پیروی جو ہے وہ کریں۔ قل آپ کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ بلا ان اتبعت اہواءہم بعد الذی جاءک من العلم، اور البتہ اگر اتبعت آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی، یعنی یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آگے آپ کے پاس علم، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور نہ ہی کوئی دوست۔ عربک کے اندر تو حضور علیہ والسلام کو بتلایا جا رہا ہے، اصل میں در حقیقت ہر اس بندے کو جو حضور علیہ والسلام کا امتی ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کے دین اسلام کو چھوڑ کر اگر تم یہود و نصارہ کی باتوں کی پیروی کرو گے، ان کی خواہشات کے پیچھے چلو گے، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کوئی بھی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اللہ مدد کرے تو کرے، اس کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا اور دوست نہ ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، مومنین کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ وہ سب لوگ جن کو ہم نے دی کتاب یعنی قرآن مجید دیا ہے، ان کو یتلونہ، وہ اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ، جیسا اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی سب لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس قرآن پاک پر۔ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، اور جو انکار کرے اس کا فاولئک ھم الخاسرون، وہی سب لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا تم سب یاد کرو میری نعمت کو، التی وہ ایک جو انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم سب پر، وانی اور بے شک میں نے فضلت فضیلت دی، کم تم سب کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ جب یہ لفظ آتا ہے کہ علی العالمین تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان کے پیدا ہونے تک جتنے بھی لوگ تھے ان سب کے اوپر فضیلت دی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے جو موجود لوگ تھے ان کے اوپر جو ہے وہ فضیلت دی، کہ اس وقت جو کافر تھے، مشرک تھے، ان کو اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فوقیت اس طرح دی کہ ان کو وحدانیت کا جو ہے وہ نور عطا کیا اور اپنی قربت جو ہے ان کو دی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، واتقوا اور تم سب ڈرو، یوما اس دن سے ڈرو، لا تجزی نہ کام آئے گا، نفس عن نفس شیئا کوئی بھی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا، مطلب یہ کہ کوئی شخص کسی شخص کے کام نہ آئے گا، شیئا کچھ بھی کام نہ آئے گا، ولا يقبل منها عدل اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، ولا تنفعها اور نہ ہی کوئی فائدہ دے گی شفاعہ کوئی سفارش اس کو، ولا ہم ینصرون نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ کہ جیسے آج کے دور میں ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جرمانہ دے دیتے ہیں، ہم فدیہ دے دیتے ہیں، ہم فائن دے دیتے ہیں، تو منہا عدل ولا یقبل منہا عدل، کوئی ان سے بدلہ نہ لیا جائے گا، کوئی تاوان، کوئی پیسے کی مد میں کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے، اتنے پیسے لے لیے جائیں، ایسی بات نہ ہوگی قیامت کے دن، نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا، ولا تنفعها نہ ان کو نفع دے گی شفاعہ کوئی سفارش، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اور جب آزمایا ابراہیم کو ربہ اس کے رب نے، بکلمات کچھ کلمات میں، کچھ باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ پس اس ابراہیم نے ان باتوں کے اوپر پورا اترے۔ قال اللہ تعالیٰ نے کہا، انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو کہا میں آپ کو بنانے والا ہوں، للناس اماما لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی بنا دیجئے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینال عہد الظالمین کہ نہیں میرا عہد پہنچتا ظالم لوگوں کو، مطلب یہ کہ آپ کی اولاد والوں کو بھی میں امام بناؤں گا، لیکن وہ لوگ آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے، اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، تو ان کو امام نہیں بناؤں گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا
اور جب ہم نے بنایا بیت کو یعنی گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو مثابۃ للناس و امنا لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور پھر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اتخذوا تم سب ٹھہراؤ بنا لو من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے عہد لیا الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم سے بھی اسماعیل علیہ السلام سے بھی، ان کے طہرا کہ تم دونوں پاک صاف رکھو، بیتی میرے بیت کو میرے گھر کو، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو، والرکع السجود اور رکوع کرنے والے اور سجود کرنے والے سب لوگوں کے لیے میرے گھر کو تم پاک صاف رکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جب کہا ابراہیم نے دعا کے انداز میں کہا ربی میرے رب اجعل تو بنا دے ھذا بلدً آمنا اس شہر کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ اور رزق دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر جو ایمان لائے ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ قال اللہ تعالیٰ نے کہا ومن کفر فامتعہ قلیلا، اللہ تعالیٰ نے کہا اور جو کوئی انکار کرے گا فامتعہ میں اس کو فائدہ پہنچاؤں گا، قلیلا تھوڑا سا، ثم اضطرہ پھر اس کو مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔